الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان، جیسے کہ پہلے جتنے بھی عنوان ہم آپس میں ڈسکس کر چکے ہیں، پہلے کی طرح بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سننے والوں کو اس سے سننے کے بعد، جاننے کے بعد آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کا یقین بھی پختہ ہوگا، اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ آج میں آپ کو ایک اپنی زندگی کا بہت ہی سچا اور ایک اہم واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جس سے آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی تبدیلی لازمی آئے گی، اس کا مجھے پورا یقین ہے۔ آج ہم بات کریں گے مولا مشکل کشا علی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے ساتھ عشق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے عشق کیا۔ اس میں عاشق اور معشوق کے درمیان فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، اور اللہ کے رسول کے بعد ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے بہت زیادہ عشق کیا، تو وہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ، جن کو انہوں نے اپنے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ اس بات پر بہت غور کرنے والی ہے، اور یہ سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک سائن ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ 4 خلفائے راشدین تھے، جن میں سے ایک حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کو میری بات کھٹک بھی سکتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس بات پر بہت زیادہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ کسی خاص صحابہ کرام جو ہے ان کو کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ہر ایک صحابہ کرام جو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، وہ قابل تعظیم ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب سے محبت رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ ایک قدرتی معاملہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ایک ہستی کی طرف آپ کا رجحان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کسی ایک ہستی کی طرف آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا پوری کل کائنات میں آپ سب کے ساتھ یکساں محبت کرتے ہیں، یا آپ کی محبت کا، آپ کی آنکھوں کا مرکز یا آپ کی توجہ کا مرکز کوئی ایک آدمی، کوئی ایک شخص، یا کوئی ایک بچہ، یا کوئی بھی ایک فرد ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا ہماری روٹین لائف میں بھی، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا سے ایک جیسی محبت کر لیں۔ تو اسی طرح سے ہے، ساری ہستیاں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فطری عمل ہے کہ چاروں صحابہ میں سے میرے آقا اور اللہ کے رسول کے بعد اگر خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کی محبت یا کسی ایک کی طرف اٹریکشن کسی بندے کا زیادہ ہو جائے، تو یہ ایک قدرتی اور فطرتی عمل ہوتا ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی بھی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہوتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو بھی نیک کام، جو بھی خیر کا کام ایک بندہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو کام برائی کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں، یا خود ہم کرتے ہیں، کوئی غلط کام ہم چوز کرتے ہیں، تو وہ ایک شیطانی عمل ہوتا ہے، دوسرا ہمارا نفس کا اپنا کیا ہوا کام ہوتا ہے، ہم خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ لیکن خیر کا کام اور اللہ کے رسول سے جڑا ہوا کام جو ہوتا ہے، یا کوئی بھی خیال ہوتا ہے جو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی ایمان افروز واقعہ مولا مشکل کشا علی کے معجزے سے ریلیٹڈ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ ایک گھرانے کی میں آپ کو آج ایک واقعہ سناؤں گی کہ ایک بہت ہی غریب گھر تھا، بہت ہی غریب۔ اس میں آپ کو ایک عورت کا واقعہ سناؤں گی کہ ایک بہت ہی غریب گھر، کہ میرے پاس اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے کہ کتنی مفلسی تھی اس گھر میں، بہت ہی زیادہ مفلسی۔ اس میں وہ جو لڑکی تھی یا جو بچی تھی، اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا،
اور اپنی والدہ کے انتقال کے بعد جتنے بھی وہ بہن بھائی تھے، بہن بھائیوں میں تقریباً وہ چھوٹی تھی، سارے شادی شدہ تھے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور سب سے چھوٹی وہ رہ گئی۔ اپنے والد اور اپنے بھائی اور ایک چھوٹی بہن، یہ 4 لوگوں کا ان کا فیملی ممبر تھے اور وہ اکٹھے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سایہ جو تھا، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ماں باپ کا سایہ اپنی اولاد پہ ہوتا ہے، تو اولاد اپنے آپ کو بہت سیکیور سمجھتی ہے اور بہت محفوظ سمجھتی ہے، اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دنیا کی ٹھوکروں سے بچا کر رکھتے ہیں جب تک وہ حیات ہوتے ہیں۔ لیکن جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو ہر بچے کو دنیا کی تلخ حقیقت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اس بچی کی والدہ جو تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اور اس نے کبھی بھی اپنی ماں کی زندگی میں گھر سے باہر کبھی دنیا کے بارے میں وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ دنیا کیا ہے، دنیا کیسی ہے، اور ایک بہت چھوٹی عمر کی بچی تھی وہ۔ اس چھوٹی عمر کی بچی نے بہت سی مشکلیں سہی، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کو، کیونکہ اس کی والدہ کے انتقال کے بعد تقریباً 1 یا 2 سال کے بعد اس کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح ہوا کہ ان کے گھر میں اوپر سے اوپر مسائل بڑھتے گئے، اتنے مسائل بڑھتے گئے کہ جو اس بچی کا والد تھا وہ اتنے زیادہ ٹینشنوں سے، اتنے زیادہ شاکنگ نیوز سے وہ بیمار رہنے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ کام کرنے کے قابل ہی نہ رہا، وہ بیمار رہنے لگے۔ جب ظاہر ہے ایک بیمار شخص ہے، وہ کیسے کام کر سکتا ہے، وہ اپنا گھر کیسے چلا سکتا ہے۔ ایک اس کا اور بھائی تھا، وہ بڑا تھا، وہ تھوڑا کیئر لیس تھا اس دور میں، اس زمانے میں جس وقت یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ اب ساری جو ذمہ داری تھی، ساری پریشانی جو تھی، وہ اس بچی پر آن پڑی، جو کہ دنیا سے بالکل ناواقف تھی، جس نے دنیا کا چہرہ اصل دیکھا ہی نہیں تھا، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کتنی تلخیاں ہیں، کیسا وقت ہے، اور یہاں تک کہ اتنے برے حالات آ گئے ان کے پاس، ان کے گھر میں، کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک روٹی تک نہیں تھی۔ اتنا برا وقت تھا، میں اس کو برا وقت ہی کہوں گی، اور کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آتا تھا۔ رشتہ دار، دوست، ہمسائے سب اس لیے منہ موڑ گئے اور دیکھنے لگ گئے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے تانے، ہر چیز پہ لوگوں نے بات کرنی چھوڑ دی، دوست، رشتہ دار، دوست تو رہے ہی نہیں اور نہ ہی رشتہ دار رہتے ہیں۔ جب آپ پر مفلسی کا دورہ چل رہا ہوتا ہے نا، جب مفلسی میں آپ پھنسے ہوتے ہیں، جب آپ پر غریبی ہوتی ہے، تب اصل میں آپ کے سارے رشتہ داروں کا پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آتا ہے، آسانی میں تو سب آتے ہیں ساتھ، مشکل میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے یہ اس وقت پتہ چلتا ہے۔ یہاں تک کہ سارا دن بیٹھے سوچتے رہنا کہ ہم کیا کھائیں گے، اور بھوکے گھر میں بیٹھے رہنا۔ اس نے بچپن میں ایک چیز اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھی تھی، جب اس کی ماں حیات تھی، کہ وہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو مولا مشکل کشا علی کا معجزہ سنا کرتی تھی۔ اس بچی کو یہ یاد آیا کہ میری ماں اس طرح سے یہ ایک عمل کرتی تھی، جس کی وجہ سے میری اماں جان کہتی ہوتی تھی کہ یہ جب میں یہ معجزہ پڑھتی ہوں یا میں ایک یہ عمل کرتی ہوں تو میری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ بات فٹ تھی کہ کیا میں بھی ایسا کوئی عمل کر کے دیکھوں، شاید ہمارے لیے کوئی مشکل میں آسانی ہو جائے، یا ہمارا کوئی غیب سے کوئی مدد کرنے والا آ جائے۔ اس نے بیچاری بچی نے اپنے گھر کی ہر چیز چھانی، دیکھا کہ میں کس چیز کے اوپر معجزہ پڑھوں، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ اس کی والدہ بازار سے مٹھائی یا کوئی بھی میٹھی چیز منگوا کے اور باقاعدہ اہتمام کر کے معجزہ سنا کرتی تھی۔ لیکن اس وقت ان کے حالات اس قدر خراب تھے کہ گھر میں ایک روٹی بنانے کے لیے آٹا تک موجود نہیں تھا، تو وہ مٹھائی کیسے لے کر آتی، یا وہ کہاں سے خریدتی کوئی چیز؟ 1 پیسہ تک، 1 روپیہ تک نہیں تھا اس کے پاس، اور والد صاحب بھی اس کے بیمار تھے، اور وہ بیچارے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور اس سے ایک چھوٹی بہن بھی گھر میں موجود تھی، اور سارا دن بس یہی سوچتے رہنا۔ اور اس نے کیا کرنا، اس نے اور اس کی بہن نے وضو کیا اور دیکھا، سارے ڈبے کھولے اپنے گھر کے، اور ایک ڈبے میں سے تھوڑی سی چینی مل گئی،
تو یاد آیا کہ میری اماں جان اس معجزے میں کہا کرتی تھی کہ انہوں نے شرینی منگوا کر اس پر ختم دلایا تھا، تو یہ بھی تو میٹھی چیز ہے، چلیں اس پہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، ایک پلیٹ میں چینی ڈالی اور وضو کیا، اور وضو کر کے دونوں بہنیں بیٹھ گئیں اور مولا مشکل کشا علی کا معجزہ سننے لگ گئیں، اور پھر آخر میں دعا کی کہ یا اللہ ان مولا مشکل کشا علی کے صدقے تو ہماری مشکل آسان کر۔ سنا ہے کہ مولا مشکل کشا علی مشکلیں آسان کرتے ہیں، تو ہماری مدد فرما، تو ہمارے لیے معجزہ کر، یہ معجزہ دکھا۔ اس بچی نے ایسے دعا کرنی شروع کر دی۔ روزانہ ایسا ہی ہوتا تھا، بس کہیں سے کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو بس ایسے ہی گزارا کر لیا۔ اور پھر کیا کرتی تھی، وہ چینی بغیر کھانے کی بجائے دوبارہ سے وہی چینی ڈبے میں ڈالنی، دوسرے دن پھر اٹھنا، پھر سے وہ چینی نکالنی اور پھر اس پہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک دن اس سے ملنے اس کی ایک سہیلی آ گئی، وہ ذرا اچھے گھر سے تھی اور ذرا اسٹرانگ تھی فائنینشلی۔ وہ جب گھر آئی، اس نے دیکھے گھر کے حالات، تو اس نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں منگوائیں ان کے لیے کہ چلو ان کو کھانا کھلاتی ہوں، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، کہ کھانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا جیسے تیسے۔ اس لڑکی نے پھر یہی کہا کہ میں تو معجزہ سنوں گی، اگر تم میرے ساتھ بیٹھ کر سننا چاہتی ہو تو تم بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اس نے اس لڑکی کو بھی بیچ میں شامل کیا اور چینی رکھی پلیٹ میں، وضو کیا اور پھر معجزہ سننے کے لیے بیٹھ گئیں۔ ایسا ہی کچھ ہوا کہ معجزہ پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے ختم کیا، ختم کر کے آپس میں باتیں کری تھی کہ دروازے پر بہت زور زور سے دستک ہونے لگ گئی۔ تو اس نے اپنی بہن سے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو دروازے پر کون ہے۔ جب دیکھا تو ایک فقیر نے صدا لگائی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو وہ واپس آئی اس کی بہن، اس نے آ کے اس سے کہا اپنی بڑی بہن سے کہ ایک فقیر ہے، وہ صدا لگا رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں، تو ہمارے گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے موجود ہی نہیں ہے، تو ہم کیا دیں، جو کھانا تھا وہ تو ہم کھا چکے ہیں۔ تو اس کی جو بہن ہے اس نے کہا دیکھو کچھ نہ کچھ تو موجود ہوگا، ایسا کرو پہلے اس کو پانی پلاؤ، پانی تو ہے نا ہمارے گھر میں۔ انہوں نے اس فقیر جو دروازے پر آیا تھا اس کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد دیکھا کہ ان کے ڈبے میں تھوڑا سا آٹا موجود تھا جس سے 1 یا 2 روٹیاں بن سکتی ہوں۔ وہ آٹا نکالا، اس نے اپنی بہن سے کہا کہ روٹی بناؤ اور اس کو روٹی ضرور کھلانی ہے، کیونکہ اس نے روٹی کی صدا لگائی ہے، اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا۔ دیکھیں آج بھی اس دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود بھوکے رہ کے بھی کسی کی بھوک کا خیال رکھتے ہیں، اور میرا اللہ ایسی قربانی کبھی کسی بندے کی ضائع نہیں کرتا، اور اتنا احسان کبھی کسی بندے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں لیتا کہ ایک بندہ ایک بندے پہ احسان کرے اور اللہ بیٹھ کے خاموشی سے اس کو دیکھتا رہے۔ چنانچہ انہوں نے روٹی بنائی، اس کی ایک روٹی اور ایک چھوٹی سی روٹی بن گئی۔ روٹی بنانے کے بعد انہوں نے تھوڑا سا گھر میں جو جیسے اچار بناتے ہیں نا، یہ مینگو کا اچار، اس طرح وہ چیزوں کا وہ بنا ہوا تھا، وہ روٹی کے اوپر رکھا اور اس کو دے دیا۔ اس فقیر نے ان کے دروازے میں بیٹھ کے کھانا کھایا، پانی پیا، اور جب وہ جانے لگا تو جو اس کی بہن ہے اس نے اپنے پرس میں اپنی چیزوں میں چیک کرنا شروع کیا کہ شاید اس کے پاس کچھ مل جائے، تو اسے ایک 5 پیسے کا سکہ ملا اپنے پرس میں سے۔ اس نے وہ نکالا اور وہ نکال کر بھاگ کر دروازے پر گئی اور کہنے لگی کہ بابا جی میرے پاس تو صرف یہی ہے اور میں یہی آپ کو دے رہی ہوں، پر میں اس بات پر بہت شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی بہت زیادہ دینا چاہتی تھی، آپ نے اللہ کے نام پہ صدا لگائی ہے تو میں آپ کی فریاد پہ بہت زیادہ دینا چاہتی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس یہی موجود ہے، میں آپ کو یہی دے سکتی ہوں۔ اس نے دینے کے بعد یہ کہا کہ بابا جی میرے لیے دعا کریں، اور دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا سبب بنا دے، کوئی ایسا کوئی کام کر دے کہ اتنا زیادہ رزق اللہ دے دے، مجھے اتنا زیادہ دے دے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ہم لوگوں نے قرض دینے ہیں ہم وہ سب اتار لیں، تو کبھی بھی رزق کی تنگی دوبارہ نہ آئے۔ اس بابا جی نے کیا کیا، اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے دعا دی کہ جا بیٹا تجھے میں دعا دیتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تیرے رزق میں تنگی نہیں لائے گا۔ اور جو 5 روپے کا سکہ اس بچی نے اس فقیر کو دیا تھا، اس نے اسی پر پتہ نہیں کیا کیا، اس کے اوپر کچھ پھونکا یا پڑا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آیا اس کو۔ انہوں نے واپس کیا اور ایک لال رنگ کا کپڑا دیا، اور اس میں اس پیسے کو، جو سکہ تھا، اس کو باندھ کے یہ کہا کہ اس کو اپنے پرس میں رکھ لو، جب تک تیری زندگی ہے تیرے پاس رزق کم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ لوگ دروازہ بند کیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ گھر جانے کے بعد ابھی تھوڑی ہی دور وہ اپنے دروازے سے صحن تک، آپ اب دیکھیں کہ اپنے دروازے سے لے کے جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، جو 2.5-3 مرلے کا گھر ہوگا، اس کا دروازہ کہاں پہ ہوگا اور اس کا کمرہ کتنی کی دور ہوگا، کہ وہ اپنے دروازے سے پیچھے کی طرف تھوڑا سا کمرے کی طرف آئے کہ اس کے ذہن میں پھر دوبارہ سے کوئی بات آئی کہ میں بابا جی سے کچھ اور بات بھی کروں۔ اور جیسے ہی وہ بھاگ کر دوبارہ دروازے پر گئی تو وہاں پہ کوئی بابا جی کا کوئی نام نشان ہی نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں۔ انہوں نے گلی میں جا کے، کارنر پہ جا کے، ادھر ادھر ہر جگہ ان کو تلاش کیا، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی ایک فقیر صدا لگا رہے تھے، ان کے ارد گرد بچے بھی تھے، تو سب لوگ کہیں ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں، کوئی فقیر ہی نہیں آیا، تو آپ کے گھر آیا ہوگا، ہمارا تو کسی نے دروازہ نہیں بجایا۔ خیر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، وہ چلے گئے، کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، تھوڑا وقت، اب جب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں لوگ ماسٹرز کرتے ہیں، ڈبل ماسٹرز کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی ڈگریاں لیتے ہیں، تو ان کو بھی اچھی جاب نہیں ملتی، ایسی جاب نہیں ملتی کہ جس سے وہ بیچارے جو ہیں وہ اپنی گزر بسر آسانی سے کر سکیں۔ جاب کے لیے ہر بندہ مارا مارا پھرتا ہے، لیکن وہ بچی نہ تو اتنی زیادہ پڑھی لکھی تھی، نہ ہی اس کے پاس وہ کوئی ڈگری ہولڈر تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھے ڈیزگنیشن پہ اتنی اچھی جاب دی کہ اس دور میں اس کو 60-70,000 روپیز کی سیلری پہ کوئی جاب کسی جگہ پہ مل گئی، اور اس کی تو یہ لاٹری نکل آئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، دن بدلتے گئے، حالات بدلتے گئے۔ آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنی سٹیبل اور اتنے زیادہ وہ خوش ہیں، اور آج وہ کسی فیکٹری آنر اور مل آنر کی جو ہے وہ مالک بن چکی ہے، کہ آج وہ اتنی سٹیبل ہے۔ یہاں پر بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ وہ جو غائبانہ ایک فقیر آئے تھے اور وہ پھر غائب بھی ہو گئے اور وہ چلے بھی گئے، اور جو انہوں نے کہا وہ کیسا سچ ہوا، یہ میرے مولا مشکل کشا علی کا معجزہ تھا۔ یہ بات یقین کی ہے، اور یہ میں نے انہی کی کہانی آپ کو سنائی ہے کہ نہ ہو کوئی یقین کرے یا نہ ہو کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن وہ ہمارے مولا مشکل کشا علی تھے جو ایک فقیر کی شکل میں تشریف لائے، یا یہ ان کا کوئی کرامت تھی، ان کا یہ معجزہ تھا کہ جو انہوں نے کہا وہ آج تک بھی سچ ہے۔ یہ میں آپ سے اس لیے ڈسکس کرنا چاہتی تھی کہ ایمان اور یقین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کا یقین کسی بات پر کامل ہے، آپ سچے دل سے جب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو پکارتے ہیں، تو وہ ضرور آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ایسی پریشانی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ بھی مولا مشکل کشا علی کا معجزہ پڑھیں، سنیں، ایمان رکھیں، عقیدہ رکھیں اس پر کہ یہ آپ کا کام ضرور ہوگا۔ تو میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں، کیونکہ یہ میں گارنٹی اپنی نہیں دے رہی، اس ذات کی دے رہی ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جس کو اتنی اہمیت میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو دور کریں گے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو رزق کی تنگی ہے، گھر میں کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ اس کے لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی کا کوئی مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے آپ کی، آپ اس کو یقین رکھ کر، اس پر ایمان رکھ کر کہ آپ کی یہ مشکل اس کی وجہ سے آسان ہوگی، آپ جو ہے وہ اس کو پڑھیں اور اس پہ ایمان رکھیں اور یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات جو ہے وہ ایسے ہی جیسے میں نے یہ آپ کو ایک ایمان افروز سچا واقعہ سنایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی دور کرے گا۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔